اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع ہے کرسی پر نماز پڑھنا کیسا ہے۔ اکثر مساجد میں کرسیاں رکھ دی گئی ہیں اور ان پر ماشاء اللہ بالکل ٹھیک ٹھاک لوگ بیٹھ کر نمازیں تو پڑھتے ہی ہیں، لیکن نمازوں کے بعد کرسیوں پر بیٹھ کر کچہریوں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اس حوالے سے درج ذیل سوالات کے جوابات آپ کی خدمت میں قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ سوال نمبر 1، معذور کون شخص ہے کیا جو اپنے مقاصد کے لیے دکان وغیرہ پر بنا کرسی کے بیٹھ سکتا ہے اور وہ مسجد میں کرسی کی فقط سہولت دیکھ کر کرسی پر نماز ادا کرے؟ ایسا کرنا درست ہے؟ یا جو گھر میں یا دکان میں کہیں بھی زمین پر نہ بیٹھ سکتا ہو یا اس قدر تکلیف ہوتی ہو کہ چیخیں نکل جاتی ہوں، وہ معذور ہے اور وہ کرسی پر بیٹھ کر نمازیں ادا کر سکتا ہے۔ سوال نمبر 2، کیا تھوڑی بہتی تکلیف برداشت کر کے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا بہتر ہے یا ذرا سی تکلیف کی وجہ سے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا افضل ہے؟ یعنی تکلیف برداشت کر کے کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو زیادہ ثواب ہے یا ذرا سی تکلیف کی وجہ سے کرسی استعمال کرے تو ثواب زیادہ ہے؟ سوال نمبر 3، معذور شخص کے لیے زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنا افضل ہے یا کسی کرسی پر بیٹھ کر؟ یعنی ایک شخص ہے جو زمین پر بیٹھ کر چاروں زانوں ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے تو اس کے لیے یہی افضل ہے یا کرسی افضل ہے؟ اکثر علماء کو تو دیکھا گیا ہے کہ وہ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ سوال نمبر 4، اکثر دیکھا گیا ہے کہ بعد نماز کے مسجد کمیٹی والے یا دیگر نمازی بھی کرسی پر بیٹھ کر تلاوت قرآن کرتے ہیں جو کہ معذور نہیں ہوتے، اور بعض تو کرسیوں پر بیٹھ کر کچہریوں میں مصروف رہتے ہیں۔ کرسی پر بیٹھ کر کچہری کرنا کیسا اور تلاوت قرآن زمین پر بیٹھ کر کرنا افضل ہے یا کرسی پر؟ سوال نمبر 5، ایک شخص واقعی معذور ہو، شرعی معذور ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ برابر والی کرسی پر بیٹھ کر ٹھیک ٹھاک بندہ اس کے ساتھ کچہری کرے، یہ کیسا ہے؟ جائز ہے یا ناجائز؟ اور کیا وہ زمین پر بیٹھ کر اس سے گفتگو کرے تو بہتر ہے یا کرسی پر بیٹھ کر گفتگو کرے تو افضل ہوگا؟ سوال نمبر 6، جب مسجد میں فضائل اعمال کا یا قرآن کا درس دیا جا رہا ہو تو جو شخص واقعی معذور ہو وہ اس وقت کیا کرے؟ کیا کرسی پر ہی بیٹھا رہے یا نیچے اترے؟ ادب کس چیز میں ہے، کرسی پر بیٹھ کر سننے میں یا زمین پر بیٹھ کر چاروں زانوں ہو کر سننے میں؟ سوال نمبر 7، کیا ایسا کرنا جائز ہے کہ زمین پر قرآن پڑھ کر تھک جانے کی وجہ سے مسجد میں رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ کر پڑھنے لگ جائے؟ سوال نمبر 8، کوئی شخص مسجد میں بیٹھے ذکر و اذکار کرتے کرتے تھک گیا ہو تو کرسی پر بیٹھ کر ذکر اذکار کرنے لگ جائے، یہ کیسا ہے؟ محترم ناظرین، واضح رہے کہ قیام و رکوع سجود و نماز کے ارکان میں سے ہے۔ نمازی اگر قیام سے معذور ہو اور وہ قیام نہ کر سکتا ہو لیکن رکوع اور سجدے پر قادر ہو تو اسے قیام ساقط ہے، معاف ہے، وہ بیٹھ کر نماز پڑھے، رکوع سجود بھی بیٹھ کر ادا کرے۔ لیکن اگر وہ اشارے سے رکوع اور سجود کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس صورت میں قیام تب معاف ہے جب نمازی اس سے بالکل ہی عاجز ہو۔ اگر وہ بغیر وقت و تکلیف کے کسی قدر قیام کر سکتا ہے تو اس کے لیے اسی قدر قیام کرنا فرض ہوگا، چاہیے کہ وہ تکبیر تحریمہ یا عید کے بقدر ہی کیوں نہ ہو۔ بغیر قیام کے نماز ادا کرنے کی صورت میں وہ نماز نہیں ہوگی۔ اس وضاحت کے بعد تمہید کے طور پر چند بنیادی مسائل ذہن نشین فرما لیجیے۔ آج کل مساجد میں جو کرسیاں رکھی گئی ہیں وہ صرف ان شرعی معذور افراد کے لیے ہیں جو اس کے بغیر بیٹھنے پہ قادر نہ ہوں۔ اب شرعی معذور کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اس پر نماز تلاوت، ذکر اذکار وغیرہ سب کر سکتے ہیں، اور جب حضرات بالکل ٹھیک ٹھاک ہے وہ اگر کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھیں گے تو ان کی نماز نہیں ہوگی، اور اسی طرح اگر وہ کرسی پر بیٹھ کر ذکر اذکار اور تلاوت کرنا چاہیں تو یہ بھی ان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اس لیے یہ ہے کہ مسجد کے تقدس اور احترام کے خلاف ہے۔ بالکل تندرست افراد کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ زمین پر بیٹھ کر ذکر اذکار اور تلاوت قرآن پاک کریں۔ باقی رہی بات یہ کہ مسجد میں کرسیاں لگا کر کچہریاں اور فضول گفتگو کرنا بھی ناجائز ہے۔ محترم ناظرین، کرسی پر نماز پڑھنے کی چند اہم صورتیں اور ان کے حکم۔ پہلی صورت، وہ نمازی جو قیام، رکوع اور سجود سے معذور ہوں اس کے لیے افضل اور مسنون یہی ہے کہ وہ نماز زمین پر بیٹھ کر اشارے سے ادا کرے۔
اگر اسے زمین پر بیٹھنے کی قدرت نہ ہو اور کرسی پر بیٹھنے میں زیادہ راحت محسوس کرتا ہے تو بے شک کرسی پر بیٹھ کر نماز اشارے سے ادا کرے۔ ایسے شخص کے لیے تو شریعت نے اجازت دی ہے جس طرح بیٹھنے میں آسانی ہو وہ صورت اختیار کرے۔ دوسری صورت وہ نمازی جو قیام اور رکوع دونوں پر قادر نہ ہو لیکن سجود پر قادر ہو، یعنی زمین پر بیٹھ کر سجدے کے ساتھ نماز ادا کر سکتا ہو تو اس کو زمین پر بیٹھ کر سجدے کے ساتھ نماز ادا کرنا ضروری ہے۔ زمین پر سجدہ نہ کرتے ہوئے کرسی پر یا زمین پر اشارے سے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ تیسری صورت وہ نمازی جو قیام اور رکوع دونوں پر قادر ہو لیکن سجود پر قادر نہ ہو، اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھے اور رکوع سجود اشارے سے کرے۔ اگر وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے اور رکوع و سجود زمین پر بیٹھ کر یا کرسی پر بیٹھ کر اشارے سے کرے تب بھی نماز ہو جائے گی۔ چوتھی صورت وہ نمازی جو صرف قیام پر قادر ہو لیکن رکوع اور سجود پر قادر نہ ہو تو اس کے لیے بھی وہی حکم ہے جو تیسری صورت میں بتایا گیا ہے۔ پانچویں صورت میں وہ نمازی جو صرف قیام پر قادر نہ ہو، رکوع اور سجود پر قادر ہو، وہ زمین پر بیٹھ کر رکوع اور سجود کرے۔ کرسی پر بیٹھ کر اشارے سے رکوع سجود کرنے کی صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی۔ چھٹی صورت وہ نمازی جو قیام، رکوع اور سجود سب پر قادر ہو، اس کے لیے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا کسی حال میں بھی جائز نہیں۔ ساتویں صورت وہ نمازی جو رکوع اور سجود پر قادر ہو لیکن فرض نماز میں مکمل قیام پر قادر نہیں بلکہ کچھ دیر کھڑا ہو سکتا ہے، ایسے شخص کے لیے اتنی دیر کھڑا ہونا فرض ہے، اگرچہ کسی چیز کا سہارا لینا پڑے۔ اس کے بعد وہ زمین یا کرسی پر بیٹھ کر رکوع سجود کے لیے نماز پڑھ سکتا ہے۔ محترم ناظرین، آٹھویں صورت میں وہ نمازی جو رکوع سجود پر قادر ہو لیکن زمین پر سجدہ کرنے پہ قادر نہ ہو تو ایسے شخص کو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی صورت میں سامنے میز رکھ کر اس پر پیشانی رکھ کر سجدہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ صرف اشارے سے رکوع اور سجدہ کرے اور سجدے کے اشارے میں رکوع کے ساتھ اشارے سے زیادہ جھکے۔